وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، تاریخ اسلام کے بدنام زمانہ افراد کی فہرست اگر بنائی جائے تو ان میں یزید اول نمبر پر ہوگا۔ یہ انتہائی خبیث، بدتمیز، فاجر، فاسق اور شراب خور تھا۔ اس کے دور حکومت میں اہل اسلام کو جو سانحے جھیلنے پڑے ان سے امت مسلمہ آج تک باہر نہیں ہو سکی ہے۔ مسلمان کئی گروپوں میں تقسیم ہو چکے اور دن بدن ان میں اختلاف کی کھائیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ آج کی مجلس میں یزید کے حالات اور اس کے کالے کارناموں پر بات ہوگی۔ سامعین، اس سے پہلے کہ یزید کی بدمعاشیوں پر بات کی جائے، مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ احادیث نقل کر دوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید خبیث کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو ظرف یاد کیے، یعنی دو طرح کے علم یاد کیے۔ ان میں سے ایک کی تو نشر اشاعت کر دی ہے، اور جو دوسرے کی اشاعت کروں تو میرا یہ گلا کاٹ دیا جائے۔ سامعین، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اقوال علماء میں سے صحیح قول کے مطابق اس سے مراد ان فتنوں اور واقعات کا علم ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وقوع پذیر ہوئے، جیسے حضرت عثمان اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کے واقعات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان واقعات کے افشا کرنے اور ان فتنہ بازوں کے ناموں کے بتانے سے اس لیے ڈرتے تھے کہ کہیں بنو امیہ کے لونڈے اور ان کی نوخیز نسل اس سے برہم ہو کر ان کو قتل نہ کر ڈالیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور علماء نے علم کے اس ضرب کو جس کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشاعت نہ کی، ان احادیث پر محمول کیا ہے جن میں امرائے سو یعنی بد کردار حاکموں کے ناموں کی تفصیل، ان کے حالات اور زمانے کا بیان تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نالائق حکمرانوں میں سے بعض کا ذکر اشارہ کنایہ میں کر دیا کرتے تھے، مگر صراحتاً ان کا نام نہیں لیتے تھے کہ وہ کہیں ان کو جان سے نہ مار ڈالیں۔ چنانچہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے سن 60 ہجری کے شروع ہونے اور لونڈوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ یزید ابن معاویہ کی بادشاہی کی طرف اشارہ تھا کہ وہ سن 60 ہجری میں قائم ہوئی، اور حق تعالی شانہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول بھی فرمائی۔ چنانچہ وہ یزید کے بادشاہ ہونے سے 1 سال پہلے ہی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ سامعین، اب دوسری حدیث سماعت فرمائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو باب قائم کیا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی۔ اس کے بعد یہ حدیث بیان کی۔ عمرو ابن یحییٰ ابن سعید ابن عمرو ابن سعید کہتے ہیں کہ مجھے میرے دادا جان نے بتلایا کہ میں مدینہ شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت مروان بھی ہمارے ساتھ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لونڈوں کے ہاتھوں پر ہوگی۔ اس پر مروان کی زبان سے نکلا، خدا کی لعنت ہو ان پر، لونڈے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر میں بتانا چاہوں کہ فلاں فلاں کے لڑکے ہوں گے تو بھی بتا سکتا ہوں۔ عمر کا بیان ہے کہ پھر میں اپنے دادا جان کے ساتھ جب بنی مروان کی حکومت شام پر قائم ہوئی تو ان کے یہاں جایا کرتا تھا، اور دادا جان جب وہ نوخیز لونڈوں کو دیکھتے تو فرمایا کرتے تھے کہ غالباً یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا۔ ہم یہ سن کر کہتے آپ کو خوب معلوم ہے۔ سامعین،
ایک اور حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت علی ابن جعد اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے لونڈوں کی عمارت سے پناہ مانگتا ہوں۔ حاضرین نے عرض کیا کہ لونڈوں کی عمارت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، یہ کہ اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو ہلاک ہوئے کہ دین برباد ہوا، اور اگر تم نے ان کی نافرمانی کی تو وہ تمہیں ہلاک کر کے چھوڑیں گے، یعنی تمہیں جان سے مار ڈالیں گے یا تمہارا مال لوٹ لیں گے یا تمہاری جان و مال دونوں تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ سامعین، یزید خبیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ اس کی ولادت 23 رمضان 26 ہجری میں ہوئی۔ یہ دور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا تھا۔ خاندان بنو امیہ میں سے ہونے کی وجہ سے اموی اور ملک شام کے دمشق میں رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے دمشقی بھی کہا جاتا ہے۔ سامعین، یزید پلید نے 60 ہجری میں عمارت پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد اس بد نصیب نے دین اسلام اور آل رسول پر وہ ستم ڈھائے ہیں کہ الامان والحفیظ نواسے رسول سیدہ شباب اہل الجنہ میں سے ایک سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حرہ کا دلخراش واقعہ اور خانہ کعبہ پر من جنیق سے حملے، یہ وہ چیزیں تھیں جن کے بعد یزید عالم اسلام کا مکروہ ترین حاکم بن گیا تھا۔ اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ کچھ لوگ یزید کے بڑے ہمنوا بنتے ہیں۔ ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے یزید کے کالے کرتوت پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہ علماء حق اس پلید کے بارے میں کیا کیا لکھتے ہیں۔ سامعین، الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید میں علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہی پیش کر رہا ہوں۔ ابن الجوزی لکھتے ہیں، میری وعظ کی مجلس میں ایک سائل نے یزید کی ذات کے بارے میں سوال کیا اور اس بارے میں بھی پوچھا جو اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، اسی طرح جو اس نے مدینہ منورہ میں لوٹ مار مچائی۔ ان سب باتوں کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے؟ میں نے اس سائل کو جواباً کہا، یکفیہ ما فیہ، وہ جس مقام میں ہے اس کو وہی کافی ہے، اور سکوت زیادہ بہتر ہے۔ میری یہ بات سن کر سائل نے کہا کہ اتنی بات تو مجھے ہی معلوم ہے کہ سکوت زیادہ بہتر ہے۔ میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے یا نہیں؟ میں نے اس سوال کا مختصراً جواب یہ دیا، بہت سارے محتاط اور زہد و تقوی والے اہل علم نے اس پر لعنت کو جائز رکھا ہے۔ ان علماء میں امام احمد بن حنبل کا نام بھی شامل ہے۔ سامعین، ابن الجوزی مزید لکھتے ہیں، یزید کے بارے میں تو امام احمد بن حنبل نے لعنت سے بڑھ کر بھی بات ذکر فرمائی ہے۔ امام احمد کے شاگرد مہنا ابن یحییٰ نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام سے یزید کے بارے میں استفسار کیا تو وہ فرمانے لگے، هو الذی فعل بالمدینۃ ما فعل، مدینے میں جو کچھ ہوا تھا سب اسی نے کیا تھا۔ میں نے عرض کیا، کیا کیا؟ امام نے فرمایا، اس نے مدینے میں لوٹ مار مچائی تھی۔ مہنا کہتے ہیں، میں نے پھر امام سے پوچھا کہ کیا ہم یزید سے روایت حدیث کر سکتے ہیں؟ امام نے بڑی سختی سے فرمایا، اس سے کوئی حدیث روایت نہ کی جائے اور نہ ہی اس کے واسطے سے منقول کوئی روایت لکھنے کی کسی کو گنجائش ہے۔ مہنا کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، جب مدینے کا یہ قصہ ہوا تو اس کے ساتھ کون لوگ تھے؟ تو امام نے فرمایا، اہل شام اس کے ساتھ تھے۔ اسی طرح قاضی ابو یعلا نے اپنی کتاب المعتمد فی الوصول میں اپنی سند کے ساتھ امام احمد کے صاحبزادے صالح ابن احمد سے روایت کیا ہے۔ صالح فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد ماجد سے عرض کیا، لوگ یہ مشہور کرتے ہیں کہ ہم یزید کے حمایتی اور طرفدار ہیں۔ والد صاحب نے یہ سن کر فرمایا، میرے بیٹے، کیا اللہ پر ایمان رکھنے والا کوئی آدمی یزید کی حمایت و طرفداری کر سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا، پھر آپ اس پر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ والد صاحب نے فرمایا، تم نے مجھے کبھی کسی چیز پر لعنت کرتے دیکھا ہے؟ پھر امام احمد نے فرمایا، جس شخص پر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں لعنت کر دی ہے وہ ملعون کیوں نہ ہوگا؟ اس پر لعنت کیوں نہ کی جائے؟ میں نے عرض کیا،
اللہ نے قرآن میں کس جگہ یزید پر لعنت فرمائی؟ امام احمد نے ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، تو پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو زمین میں فساد مچاؤ گے اور اپنے رشتے ناطے توڑو گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت اور ان کو بہرا اور آنکھوں سے اندھا کر دیا ہے۔ سامعین، ابن الجوزی اس کی اخلاقی برائیاں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سن 62 ہجری کے شروع میں یزید نے عثمان ابن محمد ابن ابو سفیان کو مدینہ کا گورنر بنایا۔ اس نے اہل مدینہ کے ایک وفد کو یزید کے دربار میں بھیجا۔ جب وہ وفد وہاں سے واپس آیا تو انہوں نے مدینہ میں یزید کے بارے میں منفی باتوں کو بیان کیا اور انہوں نے کہا، ہم ایک ایسے آدمی کے پاس سے واپس آ رہے ہیں جو بے دین ہے، شراب کا شوقین ہے، گانے بجانے کا شغل رکھتا ہے اور کتوں سے کھیلتا ہے۔ اب ہم تم سب لوگوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی بیعت توڑ دی ہے۔ منذر نے کہا، اگرچہ یزید نے مجھے 1,00,000 درہم کا عطیہ دیا تھا، تاہم اس کا یہ دینا مجھے تمہارے سامنے حقیقت حال واضح کرنے سے مانے نہیں تھا۔ خدا کی قسم، وہ شراب پیتا ہے اور اس کے نشے میں مست رہتا ہے، حتیٰ کہ نماز بھی چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اہل مدینہ نے حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کی بیعت کی اور یزید کے گورنر عثمان ابن محمد کو مدینے سے نکال دیا۔ عبداللہ ابن حنظلہ نے اس موقع پر فرمایا، اے لوگو، ہم نے یزید کے خلاف خروج اس لیے کیا ہے کہ ہمیں یہ ڈر تھا کہ اگر ہم یہ کام نہ کریں تو کہیں آسمان سے ہمارے اوپر پتھر نہ برس پڑے۔ بخدا شراب پیتا ہے اور نماز چھوڑ دیتا ہے۔ خدا کی قسم، اگر اس معاملے میں میرے ساتھ کوئی بھی آدمی نہ ہوتا تب بھی میں اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن جعفر مخزومی نے کہا، میں نے یزید کی بیعت کا بوجھ اپنے سر سے یوں اتار دیا ہے جیسے میں نے اپنا امامہ اتارا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی پگڑی اتار کر دکھائی، پھر کہا، اگرچہ یزید نے میرے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا اور مجھے انعام و اکرام سے بھی نوازا، تاہم میں پھر بھی اس کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کیونکہ دشمن خدا شراب کے نشے میں دھت رہنے والا ہے۔ سامعین، حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب شہید کربلا اور یزید میں متعدد معتبر حوالوں سے کافی کچھ لکھا ہے، اسے بھی سن لینا چاہیے۔ یزید کا ذاتی فسق و فجور بھی کچھ کم نہ تھا، دیانات میں اس کا قصور و فتور حافظ ابن کثیر وغیرہ نے نہایت صفائی اور وضاحت سے نقل کیا ہے، لیکن جس فسق نے اسے مبغوض خلائق بنایا وہ اس کا اجتماعی رنگ کا فسق تھا جس نے امت میں فتور پیدا کر دیا۔ ذاتی فسق سے تو محض ذات تباہ ہو جاتی ہے، لیکن اجتماعی فسق سے امت اور اجتماعیت تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے علماء اور فقہا نے زیادہ تر یزید کے اسی فسق کا ذکر کیا ہے اور اسی پر احکام مرتب کیے ہیں۔ پھر اس میں بھی قبیح ترین فسق جس نے امت میں اس کی طرف سے ذہنی اشتعال پیدا کر دیا وہ قتل حسین ہے جو اس کی عمارت کا شاہکار ہے۔ آگے لکھتے ہیں، فسق تو فسق، بعض ائمہ کے یہاں تو یزید کی تکفیر تک کا مسئلہ بھی زیر بحث آ گیا، یعنی جن کو اس کے قلبی دوائی اور اندرونی جذبات کھلنے پر ان کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اس پر کفر تک کا حکم لگا دیا۔ گو یہ جمہور کا مسلک نہیں، لیکن اس سے کم از کم اس کے فسق کی تصدیق اور تاکید تو ضرور ہو جاتی ہے۔ ابن حمام فرماتے ہیں کہ یزید کی تکفیر میں اختلاف کیا گیا ہے، بعض نے اسے کافر کہا کیونکہ اس سے وہ چیزیں مروی ہوئیں جو اس کے کفر پر دلالت کرتی ہیں کہ اس نے شراب کو حلال سمجھا، اور قتل حسین اور ان کے ساتھیوں کے قتل کے بعد اس نے منہ سے نکالا کہ میں نے حسین وغیرہ سے بدلہ لے لیا ہے جو انہوں نے میرے بزرگوں اور رئیسوں کے ساتھ بدر میں کیا تھا، یا ایسی ہی اور باتیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امام احمد کی اسے کافر کہنے کی کہ ان کے نزدیک یزید کی اس تقریر کی نقل ثابت ہوگی۔ اس سے واضح ہے کہ اختلاف اگر ہے تو یزید کی تکفیر میں ہے، تفسیق میں نہیں۔ حکیم الاسلام آگے لکھتے ہیں، یزید کا یہی وہ ذاتی، اجتماعی اور مسلمہ کل فسق ہے جس سے اس کے مستحق لعنت ہونے کا مسئلہ
ائمہ کے نزدیک زیر بحث آیا اور علماء نے اس پر فقہی حیثیت سے کافی مبسوط اور مفصل کلام کیا۔ علامہ ابن حجر مکی حیثمی جو متاخرین شوافع اور شوافع کے مرجع خلائق میں سے ہیں، فرماتے ہیں یزید کے فسق پر متفق ہو جانے کے بعد اختلاف ہوا ہے اس پر نام لے کر لعنت کرنے میں۔ بعض نے اسے جائز رکھا ہے، ان میں سے ابن جوزی ہیں، اور انہوں نے یہ جواز امام احمد سے نقل کیا ہے۔ حافظ عماد الدین ابن ابی کثیر کہتے ہیں جو لوگ یزید پر لعنت کرنے کو جائز سمجھتے ہیں انہوں نے اس حدیث اور ان جیسی اور روایات سے استدلال کیا ہے، اور یہی روایت ہے امام احمد بن حنبل سے جسے خلال، ابو بکر، عبدالعزیز، قاضی ابو یعلا اور ان کے بیٹے قاضی الحسین نے اختیار کیا ہے، اور اس کی مدد سے ابن جوزی نے ایک مستقل تصنیف کی اور اس میں یزید پر لعنت کا جواز ثابت کیا۔ سامعین، القیہ الحراسی فقیہ شافعی سے سوال کیا گیا کہ یزید ابن معاویہ صحابہ میں سے ہے یا نہیں، اور آیا اس پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یزید صحابہ میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کی ولادت زمانہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوئی ہے۔ اب رہا سلف صالحین کا قول اس کی لعنت کے بارے میں، تو اس میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے دو قسم کے اقوال ہیں، ایک تصریح کے ساتھ، ایک تلویح کے ساتھ، اور ہمارے نزدیک ایک ہی قول ہے، یعنی تصریح نہ کہ تلویح، یعنی صراحتاً لعنت کا جواز، اور کیوں نہ ہو، جبکہ یزید کی کیفیت یہ تھی کہ وہ چیتوں کے تو شکار میں رہتا اور نر سے کھیلتا اور شراب خوری کرتا۔ چنانچہ اسی کے اشعار میں سے ہے کہ میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں جن کی جماعت کو دور جام و شراب نے جمع کر دیا ہے اور عشق کی گرمیاں ترنم کی آواز سے پکار رہی ہیں کہ اپنی نعمتوں اور لذتوں کے حصے کو حاصل کر لو، کیونکہ ہر انسان ختم ہو جائے گا، اگرچہ اس کی عمر کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو۔ لہذا وقت تھوڑا ہے، جو عیش کرنا ہے کر لو، پھر یہ زندگی ہاتھ نہ آئے گی۔ اور اس پر الحراسی فقیہ نے ایک ورق پلٹا اور کہا کہ اگر اس ورق میں کچھ اور بھی جگہ چھوٹی ہوئی ہوتی تو میں قلم کی باگ ڈھیلی کر دیتا اور اس شخص کی رسوائیاں کافی تفصیل سے لکھتا۔ سامعین، مولانا عبدالرشید نعمانی اپنی کتاب یزید کی شخصیت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب تکمیل الایمان کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ وہ ہمارے نزدیک انسانوں میں مبغوث ترین ہے۔ جو کام اس بدبخت منحوس نے اس امت میں کیے ہیں کسی نے نہیں کیے۔ حضرت امام حسین کو قتل کرنے اور اہل بیت کی اہانت کے بعد اس نے مدینہ کو تباہ و برباد کرنے اور اہل مدینہ کو قتل کرنے کے لیے لشکر بھیجا، اور جو صحابہ اور تابعین وہاں باقی رہ گئے تھے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور مدینہ طیبہ کو برباد کرنے کے بعد مکہ معظمہ کو منہدم کرنے اور عبداللہ ابن زبیر کے قتل کرنے کا حکم دیا، اور پھر اسی اثنا میں جبکہ مکہ معظمہ محاصرے کی حالت میں تھا جہنم میں چلا گیا۔ باقی رہا یہ احتمال کہ شاید اس نے توبہ اور رجوع کر لیا ہو، یہ خدا جانے۔ حق تعالی ہمارے اور سب مسلمانوں کے دلوں کو اس کی اور اس کے اعوان و انصار کی محبت اور دوستی سے، بلکہ ہر شخص کی محبت اور دوستی سے کہ جس کا اہل بیت نبوی سے برا برتاؤ تھا یا جس نے بھی ان کے حق میں برا سوچا اور ان کے حق کو پامال کیا، نیز جس کو بھی ان کے ساتھ محبت اور صدق عقیدت نہیں ہے یا نہیں تھی، ان سب کی محبت اور دوستی سے محفوظ رکھے، اور ہمارا اور ہم سے محبت رکھنے والوں کا ان حضرات کے محبین میں حشر فرمائے، اور دنیا و آخرت میں انہی حضرات کے دین و مذہب پر رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد امجاد کے طفیل اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ دعا قبول فرمائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قریب ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔